ناظرین آداب، ہم کلام پروگرام میں ہمارے روبرو ہیں پروفیسر اشتیاق احمد ظلی۔ پروفیسر اشتیاق احمد ظلی کا آبائی وطن اعظم گڑھ ہے۔ آپ نے وہاں کے بہت ہی مشہور مدرسے تعلیم گاہ مدرسۃ الاصلاح سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گئے اور آپ نے وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، تاریخ و ثقافت میں آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد وہیں پر درس و تدریس کے فرائض میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ ایک اچھے استاذ کی حیثیت سے پہچان بنائی، بلکہ اسی کے ساتھ ملک بیرون ملک ایک ایسے اسکالر کی جو تاریخ کے ساتھ ثقافت اور اردو، انگریزی اور فارسی ادبیات کے حوالے سے کہ ان ماخذ سے تاریخ کی گمشدہ کڑیوں کو کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے، کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عہد وسطیٰ کے ہندوستان کی گمشدہ کڑیوں کو جوڑنے میں یہ سارے سلسلے، ادبیات یا زبانوں کے سارے سلسلے بہت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت خوشی ہے کہ اس وقت آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ بنیادی طور سے آپ تاریخ و ثقافت کے اسکالر و استاد رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اردو سے، زبان سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ اس وقت آپ ملک ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ایک ایسے ادارے جو شبلی منزل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی شہرت ہے، اس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے شبلی صدی تقریبات کے ضمن میں آپ نے ایک بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا تھا، جس میں ہندوستان کے علاوہ تقریباً اور ممالک کے 10-12 ملکوں سے مندوبین آئے تھے، اور بہت اچھا پروگرام ہوا ہے شبلی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئندہ صدی کے منصوبوں کے حوالے سے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک ایسا اسکالر جو تاریخ سے بھی واقف ہے، اپنی زبان سے بھی ایک بڑی گہری دسترس ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہمارا اپنا پورا کلچر ہے، تو ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ ابتدائی باتیں آپ اپنے بارے میں، ظاہر ہے کہ آپ جس پوزیشن پہ ہیں، جہاں پہنچے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے آدمی کو بڑی محنت، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے ایک اسکالر کی حیثیت سے اپنی شناخت بنانے میں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ دیر ہمارے ناظرین کو، سننے والوں کو اپنے بارے میں کچھ اپنے تعارفی طور پہ اپنی زندگی کے بارے میں ضرور بتائیں۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کی ذرا نوازی کا۔ آپ نے جو کلمات کہے میرے بارے میں، میرا سفر زندگی کا کوئی بہت غیر معمولی سفر نہیں ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے میں نے زندگی کی ابتدا کی، مدرسۃ الاصلاح پر تعلیم پائی۔ اس کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے میں نے BA کیا۔ اس زمانے میں مدرسوں کے طلباء کے لیے یونیورسٹیز میں داخلوں کے بہت زیادہ امکانات نہیں تھے۔ لکھنؤ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دو ہی جگہیں ایسی تھیں جہاں اس طرح کی گنجائشیں موجود تھیں۔ لکھنؤ سے میں نے تاریخ، فارسی زبان و ادب اور انگریزی لٹریچر میں BA کیا، اور اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا۔ علی گڑھ میں میں نے شعبہ تاریخ میں داخلہ لیا، جو اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہترین شعبہ تاریخ میں شمار ہوتا تھا، جہاں ابھی پروفیسر محمد حبیب حیات تھے، اگرچہ اس وقت دوش ہو چکے تھے، لیکن وہ طلباء کو اب بھی مستفید کر رہے تھے، جہاں پروفیسر سید نور حسن تھے، جہاں پروفیسر خلیق احمد نظامی تھے، اور جو پوری ایک کہکشاں سجی ہوئی تھی، اور جہاں پر یہ لوگ تو اب اللہ کو پیارے ہو چکے، لیکن ابھی میرے بعض اساتذہ جیسے پروفیسر عرفان حبیب ابھی موجود ہیں۔ تو ایک بڑا زبردست ایک وہاں پر ایک ماحول تھا پڑھنے کا، لکھنے کا، تحقیق کا۔ وہاں میں نے MA کیا میڈیول انڈیا میں، اور میری خوش قسمتی تھی کہ MA کے بعد ہی مجھے وہاں پر تقرر مل گیا، بیسس استاد کے مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے PhD بھی کرتا رہا۔ پہلے M Phil اسی سال علی گڑھ یونیورسٹی میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، تو 69 کا بیچ میرا جو M Phil کا تھا، وہ پہلا بیچ تھا علی گڑھ یونیورسٹی کا M Phil کا، اور اس کے بعد PhD کے لیے جو میرا موضوع تھا وہ ایک قدیم اکبر کے زمانے کی ایک کتاب تھی، جس میں تاریخی وثائق کا مجموعہ جس کا نام انشاءات نمکی ہے، اس کو ایڈٹ کرنا تھا۔ بڑی کتاب تھی، 1000 صفحے سے زیادہ بڑی کتاب، کئی جلدوں میں تھی، اور میرے مرحوم استاد پروفیسر سید نور حسن کا خیال تھا کہ وہ بہت دنوں سے اس کام کو کرانا چاہتے تھے، کسی وجہ سے ان کو یہ خوشگمانی ہوئی کہ شاید میں کام کر لوں، تو بہرحال انہوں نے میرے حوالے کیا، اور میں نے اس کام کو پورا کیا۔ اور اس کے بعد درس و تدریس میں مصروف رہا۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ ایک
ایک میرا ایک مطمع نظر رہا، ایک خواہش اور ایک کوشش رہی کہ اگر ریسرچ کے کام میں کوئی کمی بھی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن بحیثیت استاذ کے جو ذمہ داریاں آدمی کے اوپر عائد ہوتی ہیں اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک استاد کا بنیادی کام نئی نسلوں کو تیار کرنا، ان کو پڑھانا، ان کے اندر علم کے لیے، تحقیق کے لیے، جستجو کے لیے شوق پیدا کرنا ہے۔ میرے استاد پروفیسر حسن نے جو مجھے تربیت دی تھی وہ یہی تھی۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اس زمانے میں بھی میرے بعض اساتذہ سوالات کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ سوالات خود ان کی اپنی تحقیق کے بارے میں ہو تو اس کے بارے میں انہیں دقت محسوس ہوتی تھی۔ لیکن ایک استاد ایسا تھا جس کا نام سید پروفیسر نور حسن تھا کہ اگر ان کی کسی تحقیق پر آپ کوئی سوال کیجئے، کوئی اعتراض کیجئے، کوئی ان سے کوئی بحث و مباحثہ کیجئے تو اس قدر ان کو خوشی ہوتی تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ اصل میں استاد کا کام یہ ہے کہ طلبہ کے اندر سوال کرنے کی، جستجو کرنے کی ایک شوق پیدا کر دے، ورنہ آدمی اپنے طالب علم کو پڑھا کتنا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے سلیقہ اس کے اندر پیدا کر دیا کہ کس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے، کس طرح سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے جوابات کیا ہونے چاہیے، جو بنیادی کام جو ہے، تو وہ کام میں نے زندگی بھر اپنے طلبہ کے ساتھ کیا۔ میں نے اپنے طلبہ کو ہمیشہ اس کی یاد دی کہ دوران لیکچر کسی بھی وقت جب چاہیں روک کے سوال کر لیں، اس پہ بحث کریں، میرے جو نتائج فکر ہیں یا جو کچھ اپنے طور پر سمجھ کر کہہ رہا ہوں اس سے اختلاف کریں، شدید اختلاف کریں، اور بنیادوں پر علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر۔ اور واقعہ ہے کہ جب کبھی کسی طالب علم نے ایسا کیا تو مجھے غیر معمولی خوشی ہوئی، اور یہ احساس ہوا کہ کچھ حاصل کیا میں نے، کم سے کم ایک ذہن ایسا تیار ہوا کہ جو سوال کرنے کے لیے تیار ہے، جو بات اس کے سامنے کہی جا رہی ہے، کہنے والے کے بجائے وہ بات کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کر رہا ہے، اور کس بنیاد پہ بات کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو آپ تو ہندوستان کے باہر ملیشیا یا اور دوسرے ممالک میں گئے ہیں، تو تاریخ کا جو یہاں پہ ظاہری کہ علی گڑھ میں آپ نے ان اساتذہ کو دیکھا، ان سے پڑھا جو ہندوستان کے ممتاز ترین جن کو کہا جا سکتا ہے، بلا شبہ کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ باہر بھی گئے تو کیا مطلب جو ایک تحقیق کا جو معیار ہے، خاص طور سے آپ کا جو سبجیکٹ رہا ہسٹری میں، تو باہر کے اور یہاں کے محققین میں یا مورخین میں کیا کوئی اب کسی چیز کے اپروچ میں کیا کوئی بنیادی فرق ہے؟ یا اپروچز تو دراصل الگ الگ لوگوں کی ہوتی ہیں، الگ الگ نقطہ نظر سے لوگ چیزوں کو مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مسئلہ ہے سطح کا، ایک معیار کا، جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ معیاری ہے، غیر معیاری ہے، تو اس سلسلے میں مجھے بہرحال یہ خوشی اور فخر ہے کہ علی گڑھ میں جو ریسرچز ہوئیں دنیا بھر میں ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور میں جہاں بھی گیا وہاں علی گڑھ کی نسبت سے، علی گڑھ اسکول آف ہسٹری کی نسبت سے، علی گڑھ کے اساتذہ کی نسبت سے جن سے مجھ کو فیض اٹھانے کا موقع ملا، ان کے لیے میں نے ہمیشہ ہر جگہ احترام ہی پایا۔ اور بہرحال دوسری جگہوں پہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہر جگہ اگر سیکھنے والا آدمی ہو تو ہر جگہ ایکسپوزر جو ہوتا ہے دوسروں کے سامنے، نئی جگہوں کے سامنے، نئی چیزوں کے لیے، نئے اساتذہ، نئے محققین، تو آدمی اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ لیکن مجھے کبھی بھی اپنے ادارے کی، اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اپنے اساتذہ کی کم مائگی کے احساس کسی کے سامنے نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمیشہ یہ احساس ہوا کہ مجھ کو جن لوگوں نے پڑھایا، جن لوگوں سے میں نے حاصل کیا، وہ اپنے فن کے یکتا تھے، اور انہوں نے آپ ظاہر ہے کہ علامہ شبلی، دیار شبلی سے آپ کا تعلق ہے، اور تاریخ سے شبلی کی جو تاریخی مقالات ہیں، ظاہر ہے کہ جو موجودہ تحقیق ہے ان کا ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اس کا جو ایک تو یہ ہے کہ اردو میں پہلی بار شبلی نے کچھ ایسا کام کیا کہ اس زبان کو بھی ثروت مند کیا، کہ صاحب یہ چیزیں اردو میں پہلی بار لکھی گئی، اس معیار کی تحقیق اس طرح کی۔ لیکن ایز ایک ہسٹورین جو ہے، ایک مورخ کے یا ایک تاریخ داں کے، ان کی کیا حیثیت یا ان پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شبلی کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ شبلی کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جس چیز پر قلم اٹھایا ہے، واقعہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی موضوع ان کی خاص دلچسپی کا موضوع ہے، اور یہی ان کا گویا انتہائی کمال ہے۔ تاریخ کے سلسلے میں انہوں نے جو اردو میں کام کیا، اور پہلی مرتبہ جو بہت ساری چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ بہت معیاری ہیں، اور واقعہ ہے کئی چیزیں ان میں سے ایسی ہیں جو پہلی مرتبہ کہی گئیں۔ میں صرف مثال کے طور پر ایک دو چیزیں آپ سامنے عرض کرتا ہوں۔ گلبدن بیگم نے ہمایوں نامہ لکھا۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہمایوں نامہ کے نام سے واقف نہیں تھے۔ ایک خاتون نے اپنے عہد کی تاریخ لکھی تھی،
ظاہر ہے ایک محل میں رہنے والی خاتون تھیں، لیکن خاتون تھیں وہ، جی، اور جس طرح سے خاتون کا ایک نقطہ نظر ایک دوسرا ہو سکتا ہے، اس کے لحاظ سے انہوں نے جس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا اور محسوس کیا، اور شبلی نے جس طریقے سے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کیا، واقعی پڑھنے کی چیز ہے کہ شبلی کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ خاص اس زمانے میں بھی ان لوگوں میں سے تھے جو عورتوں کی تعلیم کی، ان کی تربیت کے لیے کوشاں تھے اور خواہش مند تھے. تو اس خاص پہلو کو انہوں نے جس طرح سے پیش کیا ہے وہ اپنی یہاں پر ایک خصوصیت اس کی ہے. دوسری مثال کے طور میں ایک بات عرض کروں گا کہ جیسے تزک جہانگیری ہے. جی، تزک جہانگیری سر سید احمد خان نے ایڈٹ کیا تھا، اس کے نسخے موجود تھے، لوگوں کے سامنے تھے. لیکن جہانگیر کے بارے میں جو ایک عام تاثر تھا کہ ایک ایسا حکمراں تھا جو عیش کوشی میں اور شراب نوشی میں دن رات مبتلا رہتا تھا، جس کا حکومت سے، انتظام سلطنت سے اور اس کے انصرام سے، اس کے معاملات سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور بس ہمیشہ غرق میں نابولا والی کیفیت اس کی تھی. شبلی نے پہلی مرتبہ تزک جہانگیری کے بڑے تفصیلی مطالعے سے بات ثابت کی کہ جہاں ایسی بات نہیں ہے. جہانگیر ایک نہایت بیدار مغز بادشاہ تھا، اپنی رعایا کے، اپنی حکومت کے معاملات میں کوئی دلچسپی لیتا تھا. اس کے علاوہ اس کے اندر جو بعض دوسری خصوصیات تھیں، جو ایک فنون لطیفہ سے اس کو دلچسپی تھی، جہاں جاتا تھا وہاں کے ایسی چیزوں کے بارے میں اس نے تفصیلات فراہم کی ہیں جو دوسروں کی ذہن پر نظر نہیں جاتی. وہاں پھول کون سے ہوتے ہیں، وہاں پھل کون سے ہوتے ہیں، وہاں جانور کون سے ہوتے ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ جس سے وہاں کی زندگی کا صحیح نقشہ واقعی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے. تو وہ اس کے اندر ایک فن تھا، اس کے اندر ایک آرٹسٹک، اس کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ پر بہت سے گرد و غبار تھے، شبلی نے جہاں ایک طرح سے تحقیق کے ذریعے ان ساری چیزوں کو صاف کرنے کی بھی کوشش کی. یقیناً اس کو صاف کرنے کی کوشش کی، اور نہ صرف صاف کرنے کی کوشش کی بلکہ یہ ہے کہ صحیح صورتحال کو پیش کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے ماسر رحیمی ایک بہت ہی اہم ماخذ ہے مغل تاریخ کا. اس وقت تک اس کے بارے میں لوگوں کو واقفیت ہی نہیں تھی کہ ماسر رحیمی نام کی بھی کوئی کتاب ہے. ایشیاٹک سوسائٹی میں پائی جاتی تھی. علامہ شبلی ایشیاٹک سوسائٹی کے رکن تھے، اور غالباً اپنے کسی سفر میں انہوں نے وہاں اس کو دیکھا ہوگا، اور اس کا ایک نہایت مفصل تذکرہ انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو اس طرح سے انہوں نے تاریخ پر بھی جو کچھ کام کیا ہے، نہ صرف ایک ہندوستان کی تاریخ پر، اسلامی تاریخ پر تو خیر ان کا کام ہی ہے. اور سید رشید رضا نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ غالباً اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی دنیا میں اس وقت اس سے بڑا کوئی مورخ نہیں ہے تو صحیح ہوگا اسلامی تاریخ کی نسبت سے. لیکن خود ہندوستان کی تاریخ کی نسبت سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے، اور اس میں نئی چیزیں پیش کی گئی ہیں، پرانی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے، اور بالکل ایک نئے انداز میں چیزوں کا مطالعہ کیا گیا ہے. یہ شبلی کے حوالے سے ہم ظاہر ہے کہ شبلی کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں. اس میں ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت روشن ان کی خدمات کا یا ان کے کارناموں کا اردو زبان و ادب ہے. خاص طور سے ہم شیخ العجم کا نام لیں یا موازن نصف دبیر کا نام لیں. لیکن جیسا کہ تاریخ کی بات چل رہی تھی کہ ہم تاریخ پہ کر رہے تھے، لیکن اس سے ہم جو ایک پڑھنے والا ایک عام قاری یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اردو زبان بھی بہت ایک طرح سے اپنے آپ پر فخر کر سکتی ہے کہ ہمارے اس زبان میں یا اس میں ایک چیز لکھی گئی. تو جو دارالمصنفین کا جو یا شبلی اکیڈمی کا جو پورا سلسلہ ہے، اس میں ظاہر ہے کہ شبلی کی ساری تصانیف ہیں، انہوں نے پورا ایک پروگرام بنایا تھا. تو وہاں پر آپ ظاہر ہے کہ اب اس کارواں کو بہت اچھی طرح سے آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اردو زبان و ادب کے لیے اس وقت آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ اس لیے کہ شبلی اردو کے بھی ادیب تھے اور ہم اردو والے ان کو اس لحاظ سے پڑھتے ہیں، تو کوئی خاص جہت اس وقت جو ہے؟ اصل میں جب آپ جیسا کہ آپ اچھی طرح آپ کو اندازہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں جو حالات رہے اس کی وجہ سے شبلی اکیڈمی دارالمصنفین جو ہے اس کو جن حالات کا شکار رہی، اس کی وجہ سے اس کا کام جیسے ایک طرح سے رک سا گیا تھا. جو اس کا کام تھا، جو ریسرچ کو آگے بڑھانے کا کام تھا، جو نئے نئے موضوعات پر تحقیق کرنے کا کام تھا، جو قوم کو، ملک کو ایک صالح لٹریچر فراہم کرنے کا کام تھا، وہ کسی حد تک رک سا گیا تھا. لیکن اب دھیرے دھیرے اس کے اندر زندگی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے. جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اس کی دو جہتیں ہیں. پہلی جہت تو یہ ہے کہ دارالمصنفین کی ساری کتابیں اردو زبان میں ہیں، جی، اور چاہے تاریخ ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ تنقید ہو، چاہے اردو زبان و ادب ہو، وہ ساری کتابیں اردو ہی میں ہیں.
تو ایک تو یہ جہت ہے. دوسری یہ ہے کہ خود اردو زبان و ادب کے سلسلے میں کتابوں کا ایک اچھا وہاں ذخیرہ شائع کیا گیا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ شیر الہند جیسی کتابیں ہیں، اس میں گل رانا ہے، اس میں غالب پر کتابیں ہیں، اس میں صباح الدین عبدالرحمن کی دوسری کتابیں ہیں، تو مولانا عبدالسلام صاحب کی کتابیں ہیں جو خالص اردو ادب سے تعلق رکھتی ہیں. بالکل. تو یقینی طور پر دارالمصنفین کے سامنے جو بھی منصوبے اب بن رہے ہیں اور بنیں گے، اور آگے کے لیے جو بھی پروگرام وضع کیا جائے گا، اس میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے گا. ابھی یہ پروگرام ایک طریقے سے زیر تشکیل ہیں، اور یقینی اور حتمی طور پر تو فوری طور پر کوئی بات اس میں کہنا مشکل ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اردو زبان و ادب سے صرف نظر نہیں کیا جائے گا. اور دارالمصنفین کی جو ایک روایت رہی ہے کہ اردو زبان و ادب کی خدمت خاص طور پر اس نے کی ہے، اور جیسا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ترقی پسند تہذیب کی تحریک سے پہلے تو بر صغیر میں بات وہی تھی آخری جو دارالمصنفین سے کہی جاتی تھی اردو کے سلسلے میں. بے شک. اور ہم یہ چاہیں گے اور ایک کوشش ہماری ہوگی کہ اس کا مقام پھر سے اس کو واپس ملے. ایک چیز تو بہر صورت اب بھی چل ہی رہی ہے اور انشاءاللہ چلے گی، اس میں اردو زبان و ادب کے سلسلے میں مسلسل مضامین آتے ہیں. اب وہ ہمارے سالہ معارف ظاہر ہے کہ گزشتہ تقریباً 100 سال سے نکل رہا ہے، ماہانہ نکل رہا ہے. اردو کے جرائد میں یہ امتیاز کسی بھی جریدے کو حاصل نہیں کہ 100 سال سے نکل رہا ہو تقریباً اور مسلسل نکل رہا ہو، ایک ایشو بھی اس نے مس نہ کیا ہو. تو یہ فخر جو ہے وہ معارف کو حاصل ہے. اور معارف کے جو مشمولات ہوتے ہیں اب بھی ان میں اردو زبان و ادب کا ایک حصہ ہمیشہ رہتا ہے. تو اردو زبان و ادب کی خدمت دارالمصنفین کی بنیادی ایک کاموں میں سے رہی ہے، اور یہ کام دونوں طریقے سے چلتا رہے گا، زبان و ادب کی خدمت کے طور پر بھی اور دوسرے موضوعات پر بھی اردو میں کتابوں کو لکھ کر زبان کو مزید ثروت مند بنانے کے لیے بھی. بہت اچھی باتیں بتائیں آپ نے. ایک اب یہ چونکہ یہ شبلی صدی چل رہی ہے اور شبلی اکیڈمی ہو یا ہندوستان کے مختلف شہروں میں علامہ شبلی کی حیات اور ان کے افکار اور ان کے نظریات، ان کے کارناموں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس صدی تقریبات میں علامہ شبلی کو غیر معمولی طور سے جو ان کا حق تھا خراج عقیدت پیش کیا گیا. جو علامہ کی فکر تھی یا جو بھی کام انہوں نے کیا، تو اس میں اب مطلب اس نئی صدی میں ہم ان کو کس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ ان کا ریلیونٹ یا وہ ساری چیزیں باقی رہیں. کیا آپ کے صرف شبلی اکیڈمی کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب پورا یہ جو ہندوستان کا جو پورا علمی عربی منظرنامہ ہے اس میں کیا کرنا چاہیے، آگے کا کیا منصوبہ آپ کے، کیونکہ اکیڈمی کے بھی ذمہ دار ہیں، اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں کس رخ کو زیادہ نمایاں کرنا چاہیے؟ اصل میں میرا اپنا جو اس سلسلے میں خیال ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ شبلی صدی کے سلسلے میں جس طرح کی تقریباً منعقد ہو رہی ہیں، جس طرح علامہ شبلی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، وہ اپنی طرح پر ایک طرح سے بے مثال ہے. ہم نے دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ زندگی میں مسلسل دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے محسنین جنہوں نے قوم پر بھی احسان کیا، ملک بھی احسان کیا، زبان و ادب پہ احسان کیا، علم پہ احسان کیا، جن کے بڑے کام ہیں، جن کی بڑی خدمات ہیں، لیکن عام طور پر ان کو بہت زیادہ یاد نہیں کیا جاتا. اس طریقے سے سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں تو کبھی ایک سیمینار، 2 سیمینار، کہیں ایک مجلس ہو گئی، لیکن علامہ شبلی کے سلسلے میں یہ بالکل ایک طرح سے بے مثال چیز ہو رہی ہے کہ مسلسل سیمینار ہو رہے ہیں. خود دلی میں 4تھا سیمینار ہو رہا ہے 1.5 مہینے کے عرصے کے 2 مہینے کے عرصے کے اندر. تو یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ علامہ شبلی کی جو کام ہیں وہ اتنے متنوع ہیں، اتنے مختلف جہات ان کی ہیں، اور زندگی کے اتنے مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے کہ ہر آدمی کی دلچسپی کا کوئی نہ کوئی سامان اس کے اندر مل جاتا ہے. بالکل. تو ایک بہت ہی خاص ایک بات علامہ شبلی کے سلسلے میں ہے، اور مجھ کو تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نئی صدی جو ہے وہ علامہ شبلی کی بازیافت کی صدی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ علامہ شبلی کا جو فکر تھا اور جو انہوں نے کام کیا، ایک تو ان کو عمر بہت کم ملی، اتنی کم عمر میں ان کی 57 سال کی کل عمر تھی. اتنی کم عمر میں بیماریاں، گھریلو مسائل اور مختلف قسم کی چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے شمار ملی اور قومی کاموں کیا کرتے جس میں غیر معمولی وقت صرف ہوتا تھا.
جی. اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنا بڑا سرمایہ چھوڑا. تو جو فکر بنیادی ان کا ہے وہ انسانیت، مسلمانوں کی انسانیت کی، علم کی، لٹریچر کی، تحقیق کی، کس طرح سے اس کو اس طرح سے آگے بڑھایا جائے کہ معاشرے کے لیے وہ مفید ثابت ہو. جی. اور معاشرے کے لیے جو ان کی فکر مندی تھی اور معاشرے کی خدمت کے لیے جو فکر مندی تھی اور جو ان کی فکر کا جو ایک خاص ایک سطح تھی، واقعہ ہے کہ یہ جو معاندانہ اور مداحانہ دونوں ہی جو ایک دو سمتیں جو متعین ہوئی علامہ شبلی کو سمجھنے کی، جی. اس میں کچھ ان کی جو اصل شخصیت جیسے کھو سی گئی. اس کی بازیافت کی ضرورت ہے. اس کی بازیافت. علامہ شبلی مکمل علامہ شبلی، مکمل علامہ شبلی. علامہ شبلی اپنی تمام جہاد کے ساتھ، اپنی تمام. اب یہ دیکھیے کہ جیسے وومن امپاورمنٹ کی بات اب شروع ہوئی ہے، جبکہ علامہ شبلی جو ہے بہت پہلے 100 سال سے زیادہ پہلے، 100 سال تو ہو چکا ان کے انتقال کو، سے برسوں پہلے انہوں نے اپنے بہت سے خطوط میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا اور ان کو خود کفیل بنانے، اور مشہور لوگوں کی طرح سے یہ لکھا ہے کہ کسی ادارے میں لیکچرر یا اس طرح سے پروفیسر، تاکہ خود کفیل ہو اور اپنے پروگرام خود طے کر سکے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں ایک بڑا وسیع تصور تھا، بہت وسیع تصور تھا. ان سب چیزوں کے بارے میں ان کے ذہن میں جو ذہن و دماغ میں یہ تصور تھا، واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی پوری طرح سے اس کو سمجھ نہیں سکے ہیں، اور ضرورت ہے ان کو سمجھیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے یا تو حیات شبلی کے پس منظر میں سمجھا ہے، یا جو ان کے سلسلے میں جو ماندانہ لٹریچر تیار کیا گیا اس کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. خود علامہ شبلی، میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں کہ علامہ شبلی کا جو ایک سیاسی نقطہ نظر تھا، جی، ظاہر ہے وہ سیاسی آدمی نہیں تھے، انہوں نے سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا، کسی تحریک کو جوائن نہیں کیا، لیکن ایک سوچنے سمجھنے والے انسان کی حیثیت سے وہ اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے. ہاں ظاہر، جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں تو سوچنا ہی پڑے. اس ملک میں رہنے والوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے. اور اس سلسلے میں جو انہوں نے اس وقت باتیں کی تھیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کی ریلیونس اب بھی ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے مورخین نے، ہمارے محققین نے ان کی اس اہمیت کو نہیں پہچانا ہے. یہ بات ابھی ہم اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکے ہیں کہ وہ مسلمان لیڈروں کی وہ نسل، خاص طور سے جس نے نیشنلزم کا نعرہ بلند کیا، جس نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا، جس نے متحدہ قومیت کی بات کی. یہ متحدہ قومیت کی بات میرے خیال سے سب سے پہلے شبلی نے کی. اس میں تو بظاہر کسی شبہ گنجائش نہیں ہے کہ متحدہ قومیت کی بات سب سے پہلے شبلی نے کی تھی. اور شبلی کا اصل میں جو تاریخی شعور تھا جی، وہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے تھا. ایک آدمی جو اس وقت کے لوگ تھے وہ دراصل فوراً بعد اس وقت کی سچویشن کیا ہے یا فوراً بعد کیا سچویشن ہے اس کے بارے میں سوچ رہے تھے. شبلی بہت آگے تک سوچ رہے تھے کہ اس ملک میں کل کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، جب انگریز چلے جائیں گے تو کیا ہوگا. اس لیے کہ یہ بات تو طے تھی، ہر صاحب فکر بات یہ جانتا تھا، فکر آدمی جانتا تھا، صاحب فکر آدمی، کہ انگریز ہمیشہ نہیں رہیں گے، جائیں گے کبھی نہیں. بالآخر ایک دن کو جانا ہے. جانے کے بعد اس ملک کا منظرنامہ کیسا بنے گا، اس ملک کے لوگ کس طرح رہیں گے. اب اس سے پہلے ایک نظام حکومت تھا، انگریزوں نے ایک نظام حکومت مسرت کیا، اس کے بعد کیا نظام حکومت ہوگا. یہ بات اصل میں مولانا شبلی نے سوچی، شاید اس وقت تک کسی نے نہیں سوچی تھی. یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کہ 1883 میں جس اسکول کو بناتے ہیں اس کا نام نیشنل رکھتے ہیں. نیشنل رکھتے ہیں، صحیح بات. ابھی کانگریس کو بننے میں 2 سال باقی ہیں. اس وقت پورے ملک میں کوئی بھی ادارہ نیشنل کے نام سے نہیں تھا. تو آخر یہ ان کے ذہن میں بات یہ کہاں سے آئی. اس کے بعد اگر متحدہ قومیت کی بات کرتے ہیں، ہم اصل میں جو ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، ہمارے مورخین سے جو غلطی ہوئی ہے، وہ مثال کے طور پر ہم مولانا آزاد نے یہ فکر کہاں سے پایا. ظاہر ہے یہ سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ مولانا آزاد بہت بڑے انٹلیکچوئل تھے، بڑے لائق اور فائق آدمی تھے، لیکن ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے متاثر ہوتا ہے. اپنے زمانے میں جو افکار ہوتے ہیں اس کو لازمی طور پر اس کے اثرات کو پڑھتے ہیں.
اب مولانا آزاد کی ایک زندگی ہے ایک حد تک، اس کے بعد زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ کانگریس جوائن کرتے ہیں، اللہ کے زمانے سے متحدہ قومیت کی بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے، ہمارے مورخین نے یہ جب طے کرنے کی کوشش کی کہ اس کے ماخذ کیا ہیں ان کے فکر کی، انہوں نے اس کو کہاں سے اختیار کیا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ بنگال کے ریولوشنریز سے انہوں نے اس کو اخذ کیا، کوئی کہتا ہے کہ جب وہ مڈل ایسٹ کے سفر پر گئے تو وہاں کے انقلابیوں سے، انقلاب پسندوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں سے انہوں نے اخذ کیا۔ لیکن یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ چکے تھے اور ایک مدت انہوں نے اس کے ساتھ گزاری تھی، 7-6-8 مہینے کا وقت۔ آزاد جیسے ذہین آدمی کے لیے اور شبلی جیسے ذہین آدمی کے لیے اگر دونوں کا ساتھ ہو تو ایک دوسرے سے متاثر کرنے اور متاثر ہونے کے لیے اتنا وقت بہت زیادہ ہے۔ دونوں میں خط و کتابت رہی، اور خطات تھی، اور جو تعلقات دونوں میں تھے وہ تو غیر معمولی تھے۔ نہیں، ایک تعلقات کی بات، اور شبلی کے بے شمار خط ہیں آزاد کے نام۔ ہاں، اور آزاد خود کہتے ہیں کہ 5 سال پہلے سے، جب ملاقات سے 5 سال پہلے سے میں خط کتابت میں تھا۔ خط و کتابت میں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات بالکل صحیح ہے، کہیں نہ کہیں اثر۔ اچھا، دوسرے یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کی صحبتوں سے بہت مستفید ہوا۔ انہوں نے کاروان خیال میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد، شبلی کے بعد، مجھے وہ صحبتیں کبھی میسر نہیں آئیں کہیں۔ تو ان صحبتوں میں کیا باتیں ہوتی تھیں؟ علم کی باتیں ہوتی تھیں، ادب کی باتیں ہوتی تھیں، شعر کی باتیں ہوتی تھیں، ہر طرح کی باتیں ہوتی تھیں، اور لازمی طور پر اس میں اس زمانے کے حالات کے بارے میں باتیں ہوتی ہوں گی۔ اس لیے کہ شبلی کے بارے میں جیسے سلمان ندوی نے لکھا ہے کہ ترکی میں جو کچھ ہو رہا تھا اور جو ہو رہا تھا، وہ اتنا زیادہ اس سے متاثر آتے تھے کہ اخبارات مستقل آتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے۔ بہت یہ تو خیر ان کے یہاں بہت تھا۔ بلکہ انہوں نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک دن کوئی اچھی خبر آ گئی تو رات کو جگا کہا جاؤ مٹھائی سے وقت لے آؤ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لازمی طور پر اس کے اثرات کے اپنے ہاتھ سے کہ پوری جو سچویشن تھی اس سے ظاہر ہے کہ باخبر یہ لوگ تھے۔ شبلی کی جو شاعری، ظاہر ہے کہ اس طرح کا شعور جو اگر ہم دیکھیں تو شبلی کی شاعری میں بھی ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے خود مسلم لیگ کی اس طرح کی مخالفت کی ہے اپنے مضامین میں بھی اور شاعری میں بھی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ احتجاجی شاعری کی بنیاد جو ہے، بنیاد گزار جو ہے وہ علامہ شبلی ہے۔ اس سے پہلے تو ایسی شاعری کا میرے خیال میں نام نشان نہیں ہے جس طرح کی شاعری علامہ شبلی نے کی۔ جی، اور اس طرح کی شاعری کا اس سے پہلے تو ہر طرح کی شاعری ہے، ہر طرح کی مختلف خطوط میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے جو ہے جب تک کسی چیز کا اثر دل پہ نہ ہو یا کوئی اس سے متاثر نہ ہو کسی واقعے سے، کسی حادثے سے، تو اس طرح سے شعر جو ہے، اب فارسی میں کیا ہے اس کا تو صحیح اندازہ جو ہے جو بہت زیادہ جنہوں نے ان کی غزلیں پڑھی ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن اردو میں تو اس طرح کی مثالیں ہیں، جیسے واقعہ کانپور پہ ان کی کئی نظمیں ہیں، اور اب تو میرے خیال سے وہ واقعہ صرف شبلی کی اس سے جانا جاتا ہے۔ ہاں، بڑی حد تک لوگ بھول چکے ان کو، انہی نظموں کے ذریعے جانتا ہے۔ ایک کشتگان مار کا کانپور ہیں۔ تو اب اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شعر میں یہ بھی کہ ایسا لگتا ہے کہ جو واقعہ ہوا تو شبلی دہلی یا اعظم گڑھ میں نہیں تھے بلکہ بمبئی میں تھے۔ محروم سعادت، محروم سعادت ہے کہ شبلی بمبئی میں رہ کے محروم سعادت ہے۔ صحیح ہے۔ تو ظاہر اس طرح کی شاعری، تو ان کی شاعری کا رخ تو ظاہر شروع ہی سے ایک طرح سے متعین ہو گیا تھا علی گڑھ جانے کے بعد۔ علی گڑھ کے اثرات تو ظاہر ان کے اوپر بہت پڑے تھے، اور معاشرے کے لیے فکر مندی، مسلمانوں کے لیے فکر مندی، دنیا کے لیے فکر مندی کا جو ان کے اندر تھا پہلے سے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ جانے سے پہلے 1877 یا ایسی کچھ کا وقت ہے، 70 شاید ہے، کہ جب ترکی کے لیے انہوں نے پہلی مرتبہ چندہ کیا اعظم گڑھ میں رہ کر کے، تو یہ کہنا کہ علی گڑھ سے پہلے ان کو اس کا بالکل احساس نہیں تھا، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ لیکن علی گڑھ کے آنے کے بعد اس میں بہت شدت آئی، اس کی اہمیت بہت حد تک ان کے اندر اجاگر ہوئی، اس طرح ان کی زندگی کی ایک متعین ہوئی، بہت ساری چیزیں دیکھی وہاں پہ، دیکھی اور محسوس کی، اور کتابیں اور لوگوں کے ساتھ ملنا ظاہر ہے۔ پھر تو زندگی بھر انہوں نے کیا، صبح امید سیز دیکھیے آپ کو، جو فکر مندی کا ایک عنصر ہے ان کے اندر موجود ہے، اور زندگی بھر انہوں نے اس طرح اس طرح کی شاعری کا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وقتی ہوتی ہے، لیکن شبلی کی شاعری وقتی نہیں ہے۔ آج بھی اس کی ریلیونس ہے، آج بھی اس کو پڑھیے تو وہ اسی طرح سے لطف آتا ہے، اگرچہ اس واقعے گزری ہوئے 100 سال سے اوپر گزر چکا۔ تو وقتی حالات سے متاثر ہو کے جو شاعری کی جاتی ہے، مجھے بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں واقفیت نہیں ہے، تاریخ جیسے خشک موضوع میں زندگی گزری ہے، لیکن یہ
عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے کہ جو وقتی حالات سے متاثر ہو کے جو شاعری کی جاتی ہے وہ وقتی ہی اور لمحاتی ہوتی ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ لوگ بھولی بسری یاد ہو جاتی ہے. لیکن ایسا شبلی کے ساتھ نہیں ہے. شبلی کی شاعری بھی زندہ ہے، اور شبلی کتابوں کا تو عجیب و غریب قصہ ہے کہ جتنے ایڈیشن شبلی کتابوں کے نکلے ہیں علمی دنیا میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اچھا، آپ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک میدان جو ہے وہ تاریخ یا ثقافت کا میدان رہا ہے، اور تاریخ میں بہت ساری چیزیں جو ہے کسی عہد کو جاننے، پہچاننے یا اس کے بارے میں کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں. اس میں ایک ذریعہ جو ہے خط بھی ہے. شبلی نے، علامہ شبلی نے بہت سارے خطوط لکھے، تو ان کی جو ادبی نوعیت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ادبی نہیں، لیکن تاریخی طور پر آپ نے ان پڑھے ہوں گے، تو وہ اس لحاظ سے، تاریخی بصیرت کے لحاظ سے آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ علامہ شبلی کے خطوط کی تو بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. ان کی اپنی ادبی اہمیت ہے، علمی اہمیت ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس زمانے کی ایک طرح سے تاریخ ہے. وہ کہنے والے نے تو قومی روزنامچہ کہا ہی ہے. جی، قومی روزنامچہ. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی اگر علامہ شبلی کے خطوط کو، جیسا کہ اب ہماری خواہش بھی ہے کہ ایسا ہو جائے، ابھی امید ہم توقع کرتے ہیں کہ ہو جائے، اگر ان کو زمانی ترتیب کے ساتھ مرتب کر دیا جائے جی، تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کی پوری تاریخ ہمارے سامنے آ جائے گی. ایک سمجھدار، ایک کنسرنڈ آدمی، سوسائٹی کے لیے ایک فکر مند آدمی کس طرح سوچتا تھا، اور کیا مسائل اس کے سامنے تھے، ان کے مسائل کن مسائل کے لیے وہ جدوجہد کر رہا تھا، اور کیا مسائل تھے جن سے وہ متاثر ہو رہا تھا، دوسروں سے وہ کیا کام کرنا چاہتا تھا اور دوسروں سے کیا کام کرانا چاہتا تھا. یہ پوری تفصیل اس خطوط کے اندر موجود ہے. وہ تو غیر معمولی خزانہ ہے. خطوط تو یوں بھی ایک کسی زمانے کے بارے میں، کسی عہد کے بارے میں معلومات کا ایک بڑا ذریعہ مانے گئے ہیں. اب ہمارے ہاں تاریخ میں بھی میڈیول انڈیا کے زمانے کے جو خطوط کے جو ذخیرے موجود ہیں، جو اس طرح کے کلیکشنز موجود ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کی روشنی میں اب نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پہلے تو تاریخ پڑھنے کے لیے صرف وہ کتابیں استعمال کی جاتی تھیں کسی زمانے کی تاریخ لکھنے کے لیے جو تاریخ کے موضوع پر لکھی گئی ہوں. لیکن اب تاریخ کے مصادر بہت پھیل گئے ہیں اور بہت ویریڈ ہیں، بہت ہی متنوع قسم کے ہیں. اس میں خطوط کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کسی بھی ایک ذمہ دار شخص نے اپنے زمانے میں کن چیزوں سے متاثر ہوا ہے، کن چیزوں کو اس کے پر اثرات پڑے ہیں، کن مسائل پر اس نے دوسروں سے خط و کتابت کی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور کئی چیزوں کے بارے میں ان خطوط کے اندر ایسی معلومات مل جاتی ہیں جو کہیں سے بھی نہیں ملتی. اور علامہ شبلی کے خطوط کی تو خیر علمی و ادبی کے علاوہ تاریخی طور پر غیر معمولی اہمیت ہے. بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ علامہ شبلی کا جب بھی ذکر آئے گا تو دارالمصنفین کا ذکر اور اس کے کاموں کا ذکر مسلسل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اب میں یہ جاننا چاہوں گا خاص طور سے ہمارے جو ناظرین ہیں کہ اب آپ کے آنے کے بعد بہت ساری نئی تبدیلیاں، بلکہ خوشگوار تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں. تو آئندہ کے آپ کے منصوبے کیا ہیں شبلی اکیڈمی کے حوالے سے؟ آپ کن چیزوں کو ترجیحی بنیاد پر آگے لے جانا چاہتے ہیں، یا جو بیچ کا ایک بہت بڑا خلا رہا ہے کاموں کا جو نہیں ہو سکا، تو اب کیا ہیں منصوبے، کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں؟ اس سلسلے میں دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دارالمصنفین جو کام کرتا رہا ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس کام کو اب بھی جاری رکھا جائے. دارالمصنفین نے بہت سارے موضوعات کو اپنے لیے منتخب کیا تھا اور ان پر کام شروع کیا تھا. جو کام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. غیر معمولی اہمیت کا کام ہے، غیر معمولی نوعیت کا کام ہے. 200 سے اوپر کتابیں وہاں کے اپنے محققین نے ان موضوعات پر لکھیں جو ان کے لیے منتخب کیے گئے تھے. لیکن اب بھی ان موضوعات پر خود کام بہت باقی ہے. میں صرف مثال کے طور پہ عرض کروں گا کہ مثلاً ایک موضوع تھا صحابہ کرام اور یعنی سیر کا جو موضوع تھا، امہات المومنین کے سلسلے میں صرف حضرت عائشہ کے اوپر کتاب آئی، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آ سکی. مثال کے طور پر یورپ میں اسلام کی تاریخ پر کام شروع کیا گیا، وہ کام ادھورا اب بھی ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کام شروع کیا گیا تھا اب بھی وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے، اس میں کام بہت کچھ باقی ہے. دوسری ایک جہت جو دارالمصنفین کی یہ تھی کہ وہ اسلام کے سلسلے میں، مثلا اسلامی تاریخ کے سلسلے میں، خود ہندوستان کی تاریخ کے سلسلے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں اور جو جا بیجا باتیں کہی جاتی ہیں، ان کے سلسلے میں صحیح موقف کا اظہار کرے. وہ کام اب بھی باقی ہے، وہ اعتراضات اب بھی ہو رہے ہیں اور وہ کام ضرورت ہے کہ باقی، بلکہ
صیغہ تصحیح غلط تاریخی کا جو کام شروع کیا گیا تھا، اب تو موجودہ زمانے میں آپ اس کی اہمیت اور بہت بڑھ گئی ہے. اب تاریخ کو ایک خاص نقطہ نظر سے پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاریخ کو ایک مخصوص اینک لگا کر کے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک خاص سمت میں ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں. ہم تو یہ بڑی سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کام جاری رہے اور تاریخ کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں یا غلط مطالعے پیش کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ زمانے میں بعض خطے ایسے تھے، مثال کے طور پر مجھے محسوس اب کی مرتبہ جب ملیشیا میں گیا تو میرے سے خاص طور پر خیال آیا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک خطہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہندوستان میں بالکل معلومات نہیں ہم کو ہیں. اس وقت انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مسلم آبادی پائی جاتی ہے، جو جیسا کہ کہا جاتا ہے. وہاں کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، وہاں کی تاریخ، وہاں کی سوسائٹی، وہاں کا کلچر، کسی کے بارے میں یہاں معلومات نہیں ہیں. بلکہ ملیشیا سے لوٹنے کے بعد جو مختصر شذرا ایک میں نے لکھا تو کئی لوگوں نے ذکر کیا کہ کچھ معلومات اس سے حاصل ہوئیں. تو یہ ایک بالکل ایسا موضوع ہے جو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے سامنے اس وقت جو ایک چیز بہت خاص طور پر میں کرنا چاہتا ہوں، جیسے وسائل میسر آئیں میں چاہتا ہوں کہ کام کیا جائے، وہ یہ ہے کہ دارالمصنفین میں ایک صیغہ قائم کیا جائے کمپیریٹیو ریلیجن کا. ہندوستان میں ہم رہتے ہیں اور برسا برس سے رہتے آئے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کی طرح رہتے آئے ہیں لیکن ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے نہیں. ایک دوسرے کے تہذیب سے، ایک دوسرے کے تمدن سے، ایک دوسرے کے جو پسند اور ناپسند ہے، کلچر ہے، ثقافت ہے، ان کی ویلیوز جو ہیں، ان ویلیوز سے ہم اس طرح واقف نہیں جس طرح واقف ہونا چاہیے. ساتھ رہنے سہنے کے لیے واقفیت بہت ضروری ہے. اس پس منظر میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج سے 100 سال سے زیادہ پہلے مولانا شبلی نے ضرورت محسوس کر کے ندوے میں ہندی اور سنسکرت کی تعلیم انگریزی کے علاوہ شروع کی تھی. آج اتنا زمانہ گزر چکا، انگریزی ہندی تو ہم مدرسوں میں پڑھانا شروع ہم نے کر دیا، لیکن سنسکرت اب بھی کہیں نہیں پڑھائی جاتی. وہ سنسکرت کیوں پڑھانا چاہتے تھے؟ ظاہر بنیادی بات یہی تھی تاکہ ہم ان لوگوں کو سمجھ سکیں، ان کے ذہن و دماغ کو سمجھ سکیں، ان کے رجحانات کو سمجھ سکیں. پوری جو سوسائٹی ہے اس میں جس طرح کے لوگ ان کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شاید اس سمجھنے کے نتیجے میں غلط فہمیاں دور ہوں، زیادہ بہتر طریقے پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ سکیں. ہم کو اس ملک میں رہنا ہے، یہی ہمارا وطن ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ قریب سے دیکھیں اور سمجھیں. یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف ابھی توجہ نہیں دیا سکی ہے. یہ میری خواہش ہے کہ ایک تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لٹریچر اردو میں لکھا گیا اس کو ہندی اور انگریزی منتقل کیا جائے، اور اس پر کام شروع کیا جا چکا ہے. ادھر خود اس تقریب کے دوران میں کئی ہندی کتابیں آئیں، انگریزی کی بھی 2 کتابیں آئیں. تو ایک کام تو یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے ایک بہتر مکالمے کی صورت پیدا ہوگی، بہتر طور پر ایک دوسرے کو سمجھنے کی صورت پیدا ہوگی، اور پھر ہم ایک بہتر تعلقات آپس میں استوار ہمارے ہو سکیں گے، اور ہم اس ملک میں ایک اور ایسا معاشرہ تعمیر کرنے میں شاید معاون ہوں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہا جائے. اور وہ بات جس کو مولانا شبلی نے متحدہ قومیت کے نام سے بہت پہلے کہا تھا، اس کے شاید عملی ظہور کی صورت یہی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. یہ ایک بات اور بھی ہے کہ ظاہر کی یہ سب ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن ظاہر کی اکیڈمی کی پہچان جو ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اردو ادب سے بھی رہی ہے. تو اب اس وقت جو ہے اردو کے حوالے سے بھی یا اردو کے بارے میں بھی کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسا منصوبہ جو ہے، اس لیے کہ وہاں سے شیخ العجم لکھی گئی، موازنہ سے تدبیر خود علامہ شبلی نے لکھ کر کے تقابلی ایک طرح سے مطالعے کی بنیاد ڈالی. گل رانا وہاں سے عبداللہ صاحب نے لکھا. تو اب اس وقت کچھ کوشش یا کوئی ایسا منصوبہ ہے آپ کا اردو کے بارے میں کیا؟ جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس طرح کے منصوبے اب ہم بنائیں گے. جو اس طرح کی چیزیں ہیں، چونکہ ایک طریقے سے ایک رفتار اس کی رک گئی تھی، اس کے اپنے حالات کی وجہ سے اور اس کے مسائل کی وجہ سے. وہ مسائل اب بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال وہ مسائل کے موجود ہوتے ہوئے بھی کوشش اس بات کی ہے کہ یہ کارواں آگے بڑھے. تو جس طرح سے دیگر دوسرے موضوعات کے بارے میں ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان پر نئی چیزیں آئیں، اردو زبان و ادب کا تو خاص برکت رہا ہے وہ، اور یقینی طور پر ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ اس سلسلے میں بھی نئی تحقیقات.
جو شعر و ادب کا ذخیرہ ہے خاص طور سے، وہ جو سلسلہ ہے قومی اور وطنی شاعری بھی بہت شائع ہوئی ہے، تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پرانی فائلوں سے کچھ چیزیں نکال کر کے شائع کی جائیں۔ اس سلسلے میں جو پیش نظر میں ہے، جو چیز ذہن میں اس وقت تک ہو چکی ہے، ایک طرح سے ایک منصوبے کی شکل اختیار کر چکی ہے، جی جس کو عملی جامہ پہنانا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم شبلی صدی سے فارغ ہوتے ہیں جی اور اس کے بعد ہی چونکہ ایک گیا معارف کی صدی کا کہ شروعات ہوگی، جی اس سلسلے میں پیش نظر یہ کام ہے کہ کئی جلدیں، جی ایک نہیں بلکہ کئی جلدیں ایسی تیار کی جائیں کہ جو مختلف موضوعات پر، جس میں شعر و ادب بھی شامل ہے، جی اس میں خزانہ ہے، ایک ظاہر کہ معارف کے اندر صفحات میں بے شمار۔ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جیسے ٹھیک ہے جو معارف کی تاریخ میں، سیرت میں جو خدمات ہیں وہ اپنا الگ ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ادب کا بھی بہت اہم ہے۔ ہماری یہ شخصیات چاہے علامہ شبلی نعمانی ہوں یا مولانا حالی ہوں یا محسن آزاد ہوں، ان لوگوں کے ہاں کوئی ایک اختصاص نہیں تھا۔ صحیح، آپ نے جیسا شروع میں کہا کہ جس فیلڈ میں یا جس میدان میں جس طرف بھی موضوع کی طرف گئے تو یہ لگا کہ ہی ان کی فیلڈ ہے، تو انہوں نے ادبی اور تہذیبی چیزوں کو بھی، مذہبی چیزوں کو بھی، تاریخ کی چیزوں کو بھی پیش کیا۔ تو اگر ہمیں جیسا آپ نے یہ کہا کہ ان کی مکمل بازیافت کی ضرورت ہے، تو مکمل بازیافت میں یہ بھی ہے کہ ہم ان کا جو شعری سرمایہ ہے یا جو شعری ہے وہ ہے، ان ساری چیزوں کو بھی معارف کے ذریعے ہم لانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اس کی کوشش کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کی آمد سے، یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت سی نئی معلومات ملی ہوں گی، اور یہ ہمارے ملک میں ایک ایسا ادب کا، تہذیب کا اور تاریخ کا ایک ایسا سرمایہ ہے شبلی اکیڈمی کی شکل میں یا علامہ شبلی کی شکل میں، کہ جس پر ہم جس قدر فخر کریں کم ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔